الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثناء کے بعد نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام، صحابہ، اولیاء، صدیقین، شہداء کے لیے بے شمار دعائیں کہ جن کی بدولت اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی ہے۔ یقیناً آپ لوگوں سے یہ پہلی نشست ہے اور موضوع جو ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں، جو حالات حاضرہ کے اندر جس کی شدید ضرورت تھی کہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، ہمارے پاس اس حوالے سے بنیادی معلومات ہونی چاہیے۔ مسئلہ فلسطین، موجودہ صورتحال اور تاریخی کیا حیثیت ہے اور مسلمانوں کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیونکہ فلسطین کے مسئلے کے اوپر اہل علم جو طبقہ ہے وہاں پر بھی بہت کم بات ہوتی ہے، عام لوگ تو اس سے کوسوں دور ہیں۔ تو توجہ کے ساتھ آپ اس سیشن میں موجود رہیں، بنے رہیں، ریسرچ کر کے تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے چیزیں لانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا جو رسپانس ہے اور آپ کے لیے بہت سارا اس کا فائدہ بھی ہوگا، اور موجودہ حالات میں آپ لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو اسی طریقے سے لے کے جائیں گے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ جب ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہودی اس کا ایک مین پارٹ ہے، تو ان کے ساتھ اگر ہم بات کریں جو مسلمانوں کی کشمکش ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ ان کے معاملات رہے ہیں، یہ کافی پرانے وقتوں سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، اور اس کشمکش کو سمجھنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہوگی کہ ہم تھوڑا سا تاریخ کے اوپر جائیں اور دیکھیں کہ یہ معاملہ کس نوعیت کا تھا اور یہ جو اہمیت ہے یہ کیوں ہے اور اس کے اوپر مسلمان کیوں بات کرتے ہیں۔ فلسطین کی اہمیت ہمارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے دو وجہ ہیں اس کی اہمیت کیا ہے۔ پہلی ایک مین جو وجہ اس کی وہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کا وہ ایک وطن ہے، ریاست ہے، وہ سارے وہاں مسلمان ہیں، اور یہ علاقہ ایسا ہے کہ جو 100% مسلمانوں کا تھا، تو وہ ایک ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کے اوپر یہ جبر کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا کردار کہیں نہ کہیں ادا کرنا ہے، اور اس حوالے سے ہم فکر مند بھی ہیں۔ دوسری وجہ فلسطین کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ سرزمین انبیاء کی وجہ سے ہے، قبلہ اول ہونے کی وجہ سے ہے، اور انبیاء کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ اس سرزمین کے اندر ان کا نزول ہوا، اور یہ ان کا قبلہ رہا، اور مسلمانوں کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا یہ کچھ عرصہ قبلہ اول کے طور پہ رہا، اور اس کے حوالے سے چیزیں آگے بڑھتی رہی ہیں۔ ہم میں سے جن خواتین و حضرات کو سورۃ الاسراء، بنی اسرائیل ایک سورت ہے، یقیناً آپ لوگ اس پڑھتے بھی ہوں گے قرآن مجید کو، اس کا پڑھنے کا اتفاق اگر آپ کو ترجمے کے ساتھ ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بہترین انداز میں بنی اسرائیل کا تعارف کروایا ہے۔ وہ پہلی آیت ہے اس کی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے صفحے کے اندر کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اس سرزمین کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سرزمین کے اطراف کو بابرکت بنایا ہے، اور اس سرزمین کے ذریعے مختلف انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کئی نشانیاں جو ہیں وہ دکھائی ہیں۔ سرزمین فلسطین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ انبیاء کی ایک کثیر تعداد وہاں آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آپ پیغمبروں کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جد امجد کے طور پر بھی ان کو جانا جاتا ہے، ان کی ایک کثیر تعداد سرزمین فلسطین کے اندر جو ہے وہ آتی ہے۔
جس میں جو قابل ذکر نام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ان کے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جن کو بنی اسرائیل کے طور پہ جانا جاتا ہے، ان کی ایک کثیر تعداد فلسطین کے اندر جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں وہ موجود ہے، اور فلسطین کے قرب و جوار کے اندر بھی ان لوگوں کو کہ ایک کثیر تعداد ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے۔ جس طرح قبلہ اول بیت المقدس کی ہم جب بات کرتے ہیں تو بیت اللہ یعنی کعبہ شریف کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس کی ایک اہمیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ہے، اور اسی طرح بیت المقدس کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہاں اکثر انبیاء آئے اور یہ ان کا قبلہ رہا، اور یہاں پر عبادات، احکامات اور اللہ تبارک و تعالی سے ایک تعلق کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سرزمین جو ہے وہ ایک اس کو یہ حیثیت حاصل رہی ہے۔ اور اس کے اندر بہت اچھا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ ساتھ اس کے نوٹس بھی بناتے ہیں، یہ چیزیں بہت کیونکہ ذہن کے اندر رہنے والی نہیں ہیں، تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کو آگے جا کے کام بھی آئیں گی۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر ظاہر ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے طالب علموں کو جب تک یہ چیزیں کلیئر کر کے نہیں بتائیں گے، یہودیوں نے اس پہ بڑا کام کیا ہے۔ ان کا چھوٹا بچہ 10 سال کا یا 60 سال کا یا 80 سال کا بوڑھا، ہر فرد اپنی اس تاریخ کے حوالے سے وہ مکمل طریقے سے واقف بھی ہیں اور اس حوالے سے وہ تیار بھی ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ فرشتے ہی ہماری مدد کے لیے آئیں گے، کنکر لے کر آئیں گے اور برسائیں گے، اور ہمیں جس طرح بنی اسرائیل کی اللہ بچائے ہمیں، جو ان کے عادات جو سورۃ البقرہ کے اندر آپ نے پڑھی ہیں، وہ جو عادات ان کی بنی ہیں، جو صفات ان کی تھی، وہ کہیں نہ کہیں اس وقت مسلمانوں کے اندر وہ چیز ہمارے اندر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا کی تو فعل ہم پر عذاب اس طرح کا اجتماعی عذاب نہیں آ رہا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، وگرنہ وہ سارے کام جو بنی اسرائیل کر چکے ہیں وہ ہم کہیں نہ کہیں کر رہے ہیں، لیکن بچے ہوئے اس لیے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک خاص دعا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بیت المقدس جو ہے یہ کمپلیکس کا نام ہے، اور اس کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو بیت المقدس ایک بیسیکلی ایک چٹان تھی کہ جس چٹان کے اوپر یہ ساری چیزیں آگے بڑھی ہیں، انبیاء کا وہاں جانا، مسلمانوں کا وہاں جانا، اور وہاں کلام کا آنا، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، وہاں جا کر نمازوں کا اہتمام اور عبادات، یہ ساری چیزیں۔ اور اس چٹان کے اوپر ایک عمارت جو ہے وہ بنی ہے، اور ایک گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے، جو تصویروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں، وہ اس عمارت کے اوپر ایک گنبد بنایا گیا ہے کہ جو پہلی دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور بعد میں خلیفہ گزرے ہیں عبد الملک، انہوں نے جو ہے اس عمارت کی تعمیر کی۔ اس کے ساتھ ہی ایک مسجد ہے جس کو مسجد عمر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس کے ساتھ ایک میدان تھا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو اس میدان میں جا کے انہوں نے نماز پڑھی تھی، کھلے میدان میں نماز پڑھی تھی۔ تو وہاں جو خلیفہ بعد میں عبد الملک آئے تو انہوں نے اس جگہ کیا ہے کہ وہ ایک مسجد بنا دی کہ جس کو اس وقت ہم جو ہے کہیں نہ کہیں تصویروں کی صورت اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس پورے کمپلیکس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس جس شہر میں ہے، اس شہر کے مختلف نام کہیں نہ کہیں لیتے رہے ہیں۔ اس کا ہمیں ایک نام ملا، یروشلم کے طور پہ لوگ اس کو جانتے ہیں، بیت المقدس کے نام پہ جانتے ہیں، بیت المقدس کے نام پہ جانتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں القدس کے نام پر بھی جو اس کو جانتے ہیں۔ لیکن جو غیر مسلم ہیں وہ اس کو بیت المقدس، القدس کے طور پہ یا مسجد اقصیٰ کے طور پہ وہ پسند نہیں کرتے ہیں اس کا نام لینا۔ وہ انہوں نے اپنے ایک خاص اصطلاح جو یروشلم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، وہ اسی ہی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو اپنی اصطلاح ہے، جو اسلامی اصطلاح ہے بیت المقدس یا القدس کی، اس کا ہمیں جو ہے استعمال کرنا چاہیے۔